ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی توانائی کی برآمدات روکی گئی تو مشرق وسطی سے تیل اور گیس کی تمام ترسیل روک دی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 13 جولائی کو ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کے اعلان کے بعد پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ خطے سے توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ اگرچہ امریکی صدر نے خلیجی ممالک کے دباؤ پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر مجوزہ 20% فیس کا فیصلہ واپس لے لیا تھا، تاہم بحری ناکہ بندی برقرار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی اس اہم ترین بحری گزرگاہ میں کسی بھی رکاوٹ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہولناک اضافہ ہو سکتا ہے اور خطہ ایک بڑی جنگ کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ملک بھر کے صرافہ مارکیٹوں میں گزشتہ روز کی بڑی کمی کے بعد آج سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,25,036 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 771 روپے بڑھ کر 3,64,399 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ مقامی صرافہ بازاروں میں یہ اضافہ عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ بڑھانے کے باعث کیا گیا ہے، جہاں فی اونس سونا $9 کے اضافے کے ساتھ $4,026 کی سطح پر آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,600 روپے کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنلز میں ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان سنسنی خیز مقابلے سے قبل ارجنٹینا کے خلاف عوامی رد عمل میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ارجنٹینا کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کے مطالبے پر مبنی ایک آن لائن درخواست پر 7.5 ملین سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں، جس میں فیفا اور میچ ریفریز پر لیونل میسی اور ارجنٹینا کی جانبداری کا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب اس میچ کو فٹ بال کی تاریخ کا اہم ترین باب قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ 1986 کے ورلڈ کپ میں ڈیاگو میراڈونا کے مشہور ہینڈ آف گاڈ گول کے ٹھیک 40 سال بعد کھیلا جا رہا ہے۔ انگلش کپتان ہیری کین کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم اس تاریخی اور جذباتی رقابت کے دباؤ میں نہیں آئیں گی اور میدان میں ارجنٹینا جیسی مضبوط ٹیم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ امریکی ناکہ بندی کے باضابطہ آغاز سے قبل ایران سے وابستہ متعدد تجارتی بحری جہازوں نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کر لیا ہے۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق مجموعی طور پر 11 میں سے 9 جہازوں نے آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے لیے ایرانی روٹ کا استعمال کیا۔ حاصل کردہ ڈیٹا سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے والے ان بحری جہازوں میں 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے والا ایک بڑا ٹینکر، ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات سے لدا ایک جہاز اور لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس لے جانے والے 2 اہم ٹینکرز بھی شامل ہیں، جو ناکہ بندی کے اثرات سے قبل ہی نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنوب مشرق ایران شہر میں واقع پمپور گیریجن پر امریکی حملے میں 388ویں بریگیڈ کے 7 فوجی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق فوج نے اس حملے کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے مناسب وقت پر فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے گیریجن پر 13 میزائل داغے، جنہوں نے بیرکس، مہمان خانے اور گارڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا، تاہم غیر فعال دفاعی اقدامات کی بدولت جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران جنوبی ایران پر امریکی حملوں میں 30 سے زائد عام شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس مشکل وقت میں پوری قوت کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان پوری قوت سے جاری ہے، جس کے تحت سیکیورٹی فورسز خوارج کو زمینی اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حالیہ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک آپریشن شابان میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ مزید برآں 5 جولائی سے جاری اس آپریشن اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران اب تک مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے عزم ظاہر کیا ہے کہ صوبے سے آخری دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا۔